میں آپ کو بتاؤں قرآن کی اگر اللہ نے حفاظت کے طریقے جو رکھے ہیں، اللہ اکبر، بہت الگ انداز کے ہیں. شاید دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس کے سورے گنے گئے ہوں، جس کے پارے گنے گئے ہوں، جس کے رکوع گنے گئے ہوں. قرآن کو پوری طرح سے بند کر کے رکھا گیا ہے. 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 540 رکوع ہیں. یہ سب گن کر کے رکھے گئے. اتنا ہی نہیں، آیتیں بھی گنی جا چکی ہیں، آیتیں بھی محفوظ ہیں. پورے قرآن پاک میں 6600 جو سم تھنگ آیتیں ہیں، سب محفوظ ہیں. یہ تو ہو گیا پارے، سورے، رکوع اور آیتیں ہیں. حتیٰ کہ محققین نے حروف بھی گن کے رکھے ہیں. حروف تو چھوڑیں، جتنے زبر آئے وہ بھی گنے جا چکے ہیں، زیر کتنے آئے وہ بھی گنے جا چکے ہیں، پیش کتنے ہیں وہ بھی گنے جا چکے ہیں. یہ سب ہونے کے بعد پورے قرآن میں نقطے کتنے ہیں یہ بھی گنے جا چکے ہیں. اب اور مجھے بتاؤ، کوئی اور کتاب لا کر دکھاؤ جس کی حفاظت کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو. کوئی ہے کتاب اتنا اہتمام کیا گیا ہو کہ اس کی ایک ایک ذرے کو محفوظ رکھا گیا ہو؟ اتنے احترام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ قرآن کی حفاظت کی گئی ہے. پھر بھی یہ چھپے ہوئے قرآن کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو پھاڑ دینے سے، جلا دینے سے، ختم کرنے سے قرآن چلا جائے گا، تو وہ منحوس اور ایسا بیوقوف جس کو جو عقل سے پیدل ہے، اسے سمجھ نہیں کہ قرآن جو ہے یہ چھپے ہوئے کتاب میں یا اوراق میں جو ہے، اسے نہیں کہتے. یہ مصحف ہے، یہ مصحف ہے. قرآن علم الہی کا نام ہے، اللہ کے علم کا نام ہے قرآن. اگر تم مٹا سکتے ہو تو پھر مٹا کر دکھاؤ. وہ اللہ کے علم کو قرآن کہتے ہیں. اب آؤ، دنیا کی شاید ہوئی کوئی کتاب ہو، اور اس کا ایک ریکارڈ میں بتا دوں، اور ایک ریکارڈ جس نے اتنے چیلنج کیے ہوں اور کتاب میں اپنے زمانے سے لے کر آج تک وہ چیلنج برقرار ہوں اور اس کا جواب اب تک کوئی نہیں لا سکا ہو. کوئی اور کتاب نہیں، صرف قرآن. پہلا چیلنج اترتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اے لوگوں، اگر تم کو شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، اپنے رسول پر اتارا ہے، یہ قرآن میں اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے، تو لاؤ اس کے طرح کی ایک سورہ تم بھی بنا کر. یہ چیلنج چلتا رہا، نہیں آیا. دوسرا چیلنج آیا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ. اے محبوب آپ فرما دیں اس کے مثل 10 سورتیں. پہلا یہ چیلنج آیا، 10 سورتیں لے آئیں. پھر ایک سورت لے کر کے آئے. پھر اس کے بعد آیا کہ 10 آیتیں ہی لے کر کے آؤ. یہ تک چیلنج آج بھی قرآن پاک میں تلاوت ہو رہا ہے باضابطہ ہو، اور بدلنے والے اس میں قرآن پاک کو یہ تو کہہ گئے کہ اس میں آتنک ہے، اس میں دہشت ہے، فلاں ہے. میں ان سے پھر کہتا ہوں، پھر قرآن اٹھاؤ، پھر قرآن اٹھاؤ، اور پھر اگر تمہاری ہمت ہے تو اس طرح کا دوسرا قرآن تیار کر کے دکھا دو. صرف اور صرف عربی میں لکھ دینا یہ کمال کی بات نہیں. قرآن کو جو حساب سے جوڑ کر رکھا گیا ہے میرے عزیزو، پوری دنیا، بلکہ یہ بھی قرآن کا ہی حکم ہے. اللہ فرماتا ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں اور سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں. عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، ایک اس کی طرح قرآن لا سکیں. اللہ فرما رہا ہے سب مل کر کے کوشش کر لیں. لا یأتون بمثلہ، یہ ہرگز اس کے برابر، اس کے مثل لا نہیں سکیں گے، نہیں لا سکیں. سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور کوئی کتاب ایسی تمہارے نظر سے گزری ہو تو میرے سامنے لے آؤ، جو کھل کر کے اس طرح چیلنج کر رہی ہو کہ 1400 سال سے کہ قرآن کی طرح کوئی اور کتاب لے آؤ، کوئی اور سورے لے آؤ، کوئی اور آیتیں لے آؤ. 1400 سال سے میرے عزیز و قرآن کی حقانیت اور حفاظت کی سب سے بڑی دلیلیں ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن پاک یہ معجز کلام ایسا ہے کہ اس میں غیب کی خبریں، ماضی کے اخبار، آنے والی حالتوں کی اخبار، ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں. اور مولا فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نہ کوئی خشک چیز نہ کوئی تر چیز رہ گئی، کوئی چیز باقی نہیں رہی جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو. آج ہی ہم نے تلاوت بھی کیا ہے. آج کے 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ.
ہم نے ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں اتار دیا ہے. اس کتاب میں ہم نے واضح بیان کر دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک مفسر بھی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. حضور کی شاگردی میں قرآن پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. اتنا علم ان کے پاس تھا. میرے عزیزو, اونٹ کی رسی اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز تم لے آؤ, میں اس کو قرآن سے حل کر کے دکھاؤں گا. قرآن تمام علوم کا خزینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا ضامن ہے. کچھ نہیں ہوگا قرآن پاک کا, کچھ نہیں ہوگا. آج کے زمانے میں ہم نے ایک حادثہ دیکھا. دلی میں بیٹھ کر وسیم رافضی نام کا ایک ملعون نطفہ ناپلید جو دوسروں کی جھولی میں پلتا رہا, دوسروں کے فضلے کھاتا رہا, اور کسی اور کا پالا ہوا بندہ اٹھ کر کے اچانک قرآن پر حملے کرنے لگا کہ میں قرآن کو بدل دیتا ہوں اور دوسرا قرآن لے آتا ہوں. دوسرا قرآن مطلب 26 آیتیں نکال کر کے, جو قرآن کی اصل آیتیں وہ نکال کر کے حذف کر کے ایک نیا قرآن لے آؤں گا. کتنے دن چلا اس کا قرآن؟ ابھی تو ہم بھی زندہ ہیں, ابھی ہم بھی زندہ ہیں. ہماری نسلوں کی تو بات چھوڑو. کہاں گئے صاحب جو چیلنج کر رہے تھے قرآن نیا لائیں گے سب کو؟ مدرسوں میں اس خبیث نے قرآن بھیجا تھا ایڈریس پہ. کئی مدرسوں میں پارسل بھیجا تھا کہ یہ قرآن اب پڑھایا کیجئے. جرأت اور ہمت دیکھیں. ابھی انجام آنا باقی ہے میرے عزیزو. جب جب کسی نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے, مولا پوری اس کی ذات کو بدل دیا ہے, اس کی پوری حیثیت کو بدل کر رکھا. ہاں, ابھی انجام دیکھنا باقی ہے. آپ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے رب ذوالجلال کی پکڑ کیسی آتی ہے. کیونکہ میرے گھر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو الگ بات ہے, میرے کپڑے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو الگ بات ہے, لیکن مولا نے جس کے بارے میں وعدہ کیا کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, اور تم اس کے علم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو, اب پھر اللہ سے جنگ کرو. پھر اللہ سے جنگ کرنے کا انجام وہ خود بھگتیں گے. لیکن مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا, ہمیں قرآن پاک کے ضائع ہونے کا بالکل خوف نہیں ہے, ضائع ہونے کا خوف نہیں ہے. انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک باقی رہے گا. لیکن میرے عزیزو, تم پر کہیں ایسی مصیبتیں نہ آئیں کہ قرآن تم سے روٹھ جائے, قرآن تم سے دور ہو جائے. ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے. کئی قوموں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ قرآن ان سے دور ہو گیا. تو یہ تمہارے لیے نحوست ہے, یہ تمہارے لیے بربادی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ کر کے ہی ہم آج خوار ہیں, ذلیل ہیں. قرآن ایک محکم کتاب. آج میں آپ کو بتاؤں ایک فخر کی بات, آپ مسلمان ہیں, آپ اگر کسی کے ہاں بحث میں آ گئے, کوئی اگر آپ کو پکڑ کر کہنے لگے تیرے دین کی حقانیت کی کیا دلیل ہے, تیرا دین حق ہے, مذہب اسلام سچا ہے, کیا دلیل ہے؟ اللہ ایک ہے تم بولو, یہ تمہارا عقیدہ ہے, تیرا فیتھ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اعلیٰ اور اشرف انسان ہیں. سامنے والے کہے گا یہ تیرا عقیدہ ہے, تیرا فیتھ ہے. کرنٹ فی زمانہ مجھے کوئی ایسی دلیل دے دے جس کو میں سمجھ سکوں کہ تیرا دین سچا ہے. میرے عزیزو, سچ بتاؤں تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے واقعات, بڑی بڑی کہانیاں, بڑی بڑی روایتیں, یہ سب نہیں, بلکہ صرف اور صرف تم قرآن پیش کر کے چیلنج کر سکتے ہو میرے دین کی حقانیت کی. سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو آج تک محفوظ ہے. اگر اس میں کوئی شک ہے تو تم اس کا بدل لا کر دکھا دو, یا اگر تم سچے ہو تو تم اپنے دین کی اس طرح مقدس محفوظ کتاب لا کر دکھا دو. یہ میرا چیلنج ہے. اس طرح کی محفوظ کتاب دنیا میں آج تک نہیں ہے اور نہ ہو سکے گی. کوئی بھی کتاب لاؤ, میں اس کے کئی نسخے ضرور دکھا دوں گا, کئی نسخے دکھا دوں گا. جتنے بھی ادیان, جتنے بھی دین دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی مقدس کتابیں ہیں, ہم یہ نہیں کہتے. عیسائی بائبل پڑھتے ہیں لیکن بائبل کی کئی قسمیں ہیں, کئی قسمیں. یونان والوں کی بائبل الگ ہے, امریکہ والوں کی بائبل الگ ہے, انگلینڈ والوں کی الگ ہے. حذف و اضافے کے ساتھ آیتیں بدلی ہوئی ہیں, واقعات میں ہیر پھیر ہے.
اسی طرح دیگر مقدس کتابوں کا بھی حال ہے. میں کوئی بھی کتاب لاؤ اس کے 4-5 نسخے ضرور پیش کروں گا. اور پھر میرا یہ چیلنج ہے، تم قرآن امریکہ میں اٹھاؤ یا ہندوستان میں اٹھاؤ، افریقہ میں اٹھاؤ یا عرب میں اٹھاؤ، ہر جگہ تمہیں قرآن وہی ملے گا جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے. الحمدللہ. یہ قرآن کی حقانیت کہ اس کے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دشمن نہیں رہے، اس کو ختم کرنے کی کوششیں نہیں ہوئی؟ بہت کچھ کر چکے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ آسمان کو کب کون نیچے لا سکتا ہے؟ آسمان کو نیچے کچھ دشمن ہوتے ہیں. سنا ہے کہ کتا چاند کا دشمن ہوتا ہے. ہاں ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں کیوں دشمنی کرتا ہے، کیونکہ 14ویں رات کو چاند کو دیکھ کر وہ بھونکنے لگ جاتا ہے، چاند کی طرف دیکھ کر کے بھونکتا ہے، اور شاید سوچتا بھی ہوگا کسی طرح اس کو نیچے گرا دوں بھونک بھونک کر کے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے. اس طرح بہت سارے آج کتے بھونکتے ہیں اسلام کی اس چکا چوند روشنی کو دیکھ کر، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے اس کو زمین پر لا سکیں، قرآن کو زیر کر سکیں یا اسلام کو ختم کر سکیں. ہاں بس اتنا ہے کہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر بھونکتے رہیں اور گلا خراب ہو جائے تو خاموش ہو جائیں، بس اتنا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین حق کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور قرآن پاک جیسی محکم اور محفوظ کتاب اللہ نے ہمیں عطا